अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं मुबश्शिर लुकमान हूँ और मैं इस वक्त इस्लामाबाद में, और आपको बताऊँ यहाँ पे बहुत गर्म खबरें आ रही हैं और कुछ तो बड़ी खौफनाक खबरें हैं। और अगर वो उनकी हकीकत हो, मैं भी कंफर्म और डिनाई तो नहीं कर सकता, मैं ये बता सकता हूँ कि वो एग्जिस्ट करती हैं ग्राउंड पे। अगर तो उनमें वाकई कोई हकीकत है, उनमें दम है, तो अगले 1-2 महीने के अंदर ना सिर्फ पीटीआई की हुकूमत जा सकती है बल्कि जमहूरियत की बिसात भी पैकअप हो सकती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरी खबर जो मुझे बताई जा रही है, अगर वो वैसे ही मनोअन सच्ची साबित हो जाती है, जिसका बज़ाहिर मुझे अभी चांस लग रहा है कि वो सच हो सकती है और मैं उसकी तरफ इंक्लाइंड हूं, तो फिर ये आपकी पीटीआई की हुकूमत तो फौरी तौर पे इसकी बिसात लपटेगी और बाकी जो पार्टीज हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर आप गेस कर लें कि सिर्फ पीटीआई की हुकूमत जाएगी या जमहूरियत जा सकती है। कल मौलाना फजल रहमान इलेक्शन कमीशन के बाहर एक अलामती धरना दे रहे हैं और बिलावल भुट्टो, जो पहले उसमें जाने से उन्होंने इनकार किया था, अब उनका एक वफ्द जो है वो अलामती तौर पे मौलाना फजल रहमान के साथ होगा उस जगह पे। मौलाना की दो एक्सरसाइजेज है। मौलाना जो छोटी छोटी जगह पे ये बार बार करें, कभी पेशावर पॉइंट पे, कभी मरी रोड पे और अब इलेक्शन कमीशन के आगे, वो ये देख रहे हैं कि कितने शॉर्ट नोटिस में किस जगह पे उनके कितने बंदे जमा हो सकते हैं, ताकि जब वो लॉन्ग मार्च करनी है या उन्होंने धरना देना है और अगर एक इमरजेंसी टाइप लगी हो, तो कौन कौन से इलाकों में वो अनाउंस करें कि उनके वहां पे लोग आ जाएंगे। तो ये एक उनकी वार्मिंग अप एक्सरसाइज है जो हो रही है। और दूसरी जानिब वो जो उन्होंने यादाश्त एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करानी है कल वहां पे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी दो धारी तलवार है कि अब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फौरी तौर पर स्क्रूटनाइज होना शुरू हो जाएगी। अकबर एस बाबर जो पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, उन्होंने एक पिटीशन की हुई थी इलेक्शन कमीशन में, जिसको अब 6 साल हो गए हैं चलते हुए, और उसमें कहा गया था कि पीटीआई ने अपनी फॉरेन फंडिंग जो है उसको डिक्लेयर नहीं किया और पीटीआई ने मुतादिद लोगों से फॉरेन फंडिंग ली है। काफी लोग एलेज करते हैं, ऑपोजिशन के लोग तो ये एलेज करते हैं कि उसमें कोई एजेंट्स भी हैं बाहर के, कोई एजेंसीज भी हैं, उनसे फंडिंग ली हुई है। लेकिन अब पीटीआई ने एक बयान दे दिया है जो पीटीआई के गले का फंदा बन सकता है। और बीच में मुझे ये पता चला कि उसको मैनेज करने की भी कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। पीटीआई के एक या दो सीनियर मोस्ट रहनुमा जो हैं, मैं सीनियर मोस्ट कह रहा हूं, वो गए, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की है, ईसीपी के अंदर मेंबर से भी मिले हैं और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से क्या नुकसान होगा। लेकिन अभी दोनों साइडों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, इस इंटरैक्शन की, और पीटीआई जो है उसके, ये दे आर वेरी टाइट लिप्ड अबाउट इट, वो भी इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। लेकिन दोनों इसको डिनाई भी नहीं कर रहे, दोनों ये भी नहीं कह रहे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ ये है कि तस्दीक नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि पीटीआई जो है अब उसने उसको एंगेज करना शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इसका मतलब उनको खतरा पड़ गया, क्योंकि पीटीआई के लॉयर्स ने मुतअद्दिद अटेम्प्ट्स किए पिछले 5 साल में कि मुख्तलिफ अदालतों के पास जाएं और कहें कि ये एक बेसूद बात है, फ्लिमजी बात है, ये फॉरेन फंडिंग, और उनको हर अदालत ने उनकी दरख्वास्त को वहां से खारिज किया। और इसकी वजह यह है कि अब उनको फिर सिर्फ इलेक्शन कमीशन के सामने आके खड़ा होना पड़ गया। ऑपोजिशन ने भी बड़ी तनकीद की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इस हवाले से कि इस मामले को 6 साल से इतना ड्रैग क्यों किया जा रहा है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने भी इसमें अर्जेंसी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है और कल मौलाना फजल रहमान का जो वहां पे अलामती धरना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब हो ये रहा है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन ईसीपी को जवाब जमा कराया है 4 दिन पहले, उसमें उन्होंने ये माना है कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमें ये नहीं पता कि किस किस ने फॉरेन फंडिंग दी है। वो ये कहते हैं कि जी 2 कंपनीज को हमने हायर किया था, लेट से कंपनी ए और कंपनी बी, और उन 2 कंपनीज ने हमारे बिहाफ पे लोगों से 10-10 डॉलर करके तमाम फंडिंग ली और वो जो है उसके बाद उन्होंने पीटीआई के अकाउंट्स में दी। सो फार सो गुड। देर इज ओनली वन प्रॉब्लम, सिर्फ एक मसला है कि पाकिस्तान में ईसीपी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं बड़ी कैटेगोरिकली और क्लियरली स्टेट करते हैं कि आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, कोई पार्टी नहीं ले सकती, और खासतौर अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं ले सकती। अब आप वो कंपनीज के थ्रू लेते हैं या आप इंडिविजुअल्स के थ्रू लेते हैं,
اور اگر وہ اس وقت ڈکلیئر بھی نہیں تھی تو اب یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن چکا ہے، اور وہ جو ہے ان کا اس میں سے نکلنا مشکل ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 3 مہینے میں ای سی پی کے جو روئے رواں ہیں انہوں نے تھوڑے عرصے میں یہاں سے چلے جانا ہے، انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور وہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ وہ جانے سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ان کو کر کے جانا ہے، اور یہ ایک اونس آف رسپانسبلٹی ان کے اوپر پڑ گیا ہے کہ 6 سال ان کے ٹینیور میں یہ چیز چلتی جا رہی ہے، ایک کیس ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو الیکشن کمیشن نے آج اپنی کارکردگی دکھانا شروع کی۔ آپ یہ سمجھیں کہ 154 سینیٹرز، نیشنل اسمبلی کے لوگ، پروونشل اسمبلی کے لوگ، ان کی رکنیت، بنیادی رکنیت جو ہے ای سی پی نے آج معطل کر دی ہے۔ 16 جنوری جو تھی ان کی ڈیڈ لائن تھی، جس میں ان کو اپنے اثاثے اور اثاثوں کی تفصیلات انہوں نے جمع کرانی تھی، جو انہوں نے نہیں کرائیں، تو آج 18 جنوری کو انہوں نے ان ساروں کو ان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے اس لیے کیا تاکہ وہ ان کے اوپر بوجھ پڑے اور وہ لوگ جو ہے جمع کرانا شروع کر دیں، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کے نام جو ہے وہ لوگوں کے دے دیے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں، جس میں علی زیدی بھی ہیں، فواد چودھری بھی ہیں، اور بھی بڑے لوگ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قانون اور آئین کی بالادستی چاہتی ہے، یا یہ لوگ اسی طرح پروٹوکول لے رہے ہیں ابھی بھی، اس وقت بھی، اور یہ لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں خود وفاقی وزراء جو ہیں وہ قوانین کی پامالی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آئین اور قانون جو ہے وہ ہم صرف اپوزیشن کے اوپر لاگو کرتے ہیں، یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے شور مچاتے ہیں۔ ہمارے اوپر اس وقت لاگو نہیں ہوتا جب ہم خود حکومت میں ہوں۔ اب اس کے اوپر سے ای سی پی جو کرنا چاہ رہا ہے الیکشن کمیشن کے، وہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کر دے، اور یہ اب فیصلہ آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جولائی 2021 جو ہے یہ اس سے پہلے ہونا ہے، کیونکہ ایگزسٹنگ جو ممبرز ہیں ان میں سے 2 ممبرز جو ہیں پنجاب اور کے پی کے سے جن کا تعلق ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اب یہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو جولائی 2021 جو ہے یہ ایک کٹ آف ڈیٹ ہے اس حکومت کے لیے، اس پارلیمنٹ کے لیے، اس سینٹ کے لیے، اور بہت سے لوگوں کے لیے۔ پی ٹی آئی برائے ایڈمیشن، اپنا ایڈمیشن جو ان کا ہے، جو مجھے پتا چلا ہے، ان کے جو مندرجات ہیں ان کے جواب کے وہ ابھی مجھے نہیں ملے، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے، اور سرپرائزنگلی اس کے اوپر میں زیادہ ہلچل نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے اوپر ایک ہی ری ایکشن ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں کوئی معافی نہیں ہے، اس میں اس پارٹی کو کالعدم ہونا پڑے گا، اس پارٹی کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑے گا۔ تو اگر یہ خبریں جو اس وقت میں اسلام آباد میں سن رہا ہوں اور جو گردش کر رہی ہیں، تو اگر تو وہ سچ ہے، جن کا بظاہر لگتا ہے کہ وہ سچ ہے، میں بتا دیتا ہوں کیوں میں بظاہر کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے خود وہ جواب نہیں دیکھا جو پی ٹی آئی نے لکھا ہے ای سی کو۔ اس جواب میں کیا واقعی انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ گھمایا پھرایا ہے، لفظوں کے بیچ میں کھیلا ہے، جس کو کسی نے اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ جو میں نے آپ کو خبر دی، اور اگر تو انہوں نے براہ راست لکھ دیا تو پھر تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ ویری ویری سیریس ٹربلز آر کمنگ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ حکومت پاکستان نے وہاں پہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ایک پٹیشن کی ہے کہ شو آف ہینڈز کی ہو جائے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اس میں رہنمائی مانگی کہ الیکشن کے رولز اور قوانین کیا کہتے ہیں، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں، اور الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ سے تضاد کرتا ہوا پورے کا پورا موقف جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ اب سپریم کورٹ اس پہ کیا ڈیسیژن لیتی ہے وہ تو اس کی ثوابدید ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہاں پہ حکومت کے موقف کے سامنے کھڑے ہو کے دکھا دیا کہ ابھی تک تو وہ آزاد ہیں۔ اب باقی فیصلوں پہ آزاد ہوتے ہیں یا نہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب الیکشن کمیشن نے تو یہ کہہ دیا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے شو آف ہینڈز کی، اور جو پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا یا ڈیمانڈ کی اپنی پٹیشن کے تھرو، اب لگتا یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ وہ شو آف ہینڈز کے بعد وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ ہم اسی تنخواہ پہ سارے کام کریں گے، سیکرٹ بیلٹس ہوں گے، بولیاں لگیں گی، پارلیمنٹیرینز کے موجیں ہوں گی، کسی کو 12 کروڑ کسی کو 15 کروڑ ملے گا، اور یہ ٹی وی پہ اور ہر جگہ آ کے کرپشن کے خلاف ہمیں بھاشن بھی دیں گے، لیکن ہم بھی دیکھیں گے۔ ادھر سے یہ پی ٹی ایم اور مولانا فضل الرحمان اپنا زور لگا رہے ہیں، اسی لیے
یہاں پہ مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سارا زور اس بات پہ ڈال دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان دونوں کے فورن فنڈنگ کیس بھی کھلوا دے، تاکہ جب تک ان کے اوپر تحقیقات ہوتی رہیں گی تو یہ امید کرتے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں آئے گا اور ساروں کو نتھی کر کے ایک ساتھ فیصلہ آئے اور ان کو 3 سال اور مل جائیں اس میں، اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے۔ کیا الیکشن کمیشن اس جھانسے میں آتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور کل جب 154 ممبران اپنے گوشوارے اور لسٹیں جمع کرانا شروع کر دیں گے تو وہ واپس بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ 2 نمبری نہیں ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی اپنا ٹیکس نہیں دیتا، کوئی گاڑی کی قسط نہیں دیتا، کوئی گھر کی قسط نہیں دیتا، تو اس کی تو ساری مراد جو ہیں ضبط ہو جاتی ہیں اور اس کو نہیں ملتی۔ لیکن ہمارے اسمبلی میں قانون سازی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جب قوانین کی پامالی کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ان کی دوبارہ سے بحالیاں اسی طرح ہوتی رہیں گی، تو پھر جمہوریت جو ہے یہ باقاعدہ ایک ڈھکوسلا اور مذاق بن کے رہ جائے گی لوگوں کی نظر میں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے ہالینڈ کے ایک چھوٹا سا کرپشن کا الزام آیا ان کی ایک کابینہ کے ممبر پہ، تو وزیر اعظم جو تھا سائیکل پہ گیا اپنے موناک کے پاس اور پوری کابینہ اور اپنی طرف سے اس نے وہاں پہ استعفیٰ دے دیا۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت اور یہ ہوتی ہے چیک اینڈ بیلنس جمہوریت کے اندر، اور یہ ہوتا ہے کیریکٹر، نہ کہ یہ کہ ہمارے وفاقی وزراء اسی طرح اپنے دفتروں میں بیٹھے جھنڈے والی گاڑیاں لگا کے پھر رہے ہیں، ہمارے تمام ممبرز اسی طرح بیٹھے کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے جب سیشن تو ہی نہیں ہے ابھی تو ہمیں کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، چلے جائیں گے جب سیشن شروع ہوگا اس وقت دے دیں گے۔ تو اب کیا ہماری رولنگ پارٹیز میں اتنا دم ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں؟ کیا اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں ان پارٹیز میں اتنا دم ہے کہ ان کو کنٹرول کریں؟ آنے والے دن بتائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔